مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے جانے لگے اور اس کا آخری وقت ہو اور اس کی سانس اکھڑنے لگے تو اس کو سیدھا لٹا دو اور اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو، سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ زور زور سے پڑھو تاکہ تمہارے پڑھنے سے وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ تلقین مستحب ہے اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو، کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ تو ایسے موقع پہ جانے والے کے جو متعلقین ہیں ان کے لیے، اس جانے والے کے لیے سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اسے سنت کے مطابق رخصت کرے اور اسے ایسا ماحول دے جس ماحول میں وہ ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے جائے۔ تو یہ اس کے متعلقین کی اس جانے والے کے لیے بڑی خدمت کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ ہدایات فرمائی ہے کہ اس جانے والے کے متعلقین کو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے کہ جب مرنے لگے تو اس کو سیدھا لٹا دو اور اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو، سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ زور زور سے پڑھو تاکہ تمہارے پڑھنے سے وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو، کیونکہ یہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل آئے۔ جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ رہو، یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے، پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے وہ کلمہ نکل۔ جب اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا پھر خاموش ہو جاؤ، اور پھر اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مقصد حاصل ہو گیا کہ اس کی دنیا سے جاتی ہوئی آخری کلمہ زبان پر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک برابر کلمہ جاری رہے۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی بات کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو کہ جب وہ پڑھ لے تو چپ ہو جاؤ۔ اگر اس نے درمیان میں کلمے کے بعد کوئی اور گفتگو کر لی تو پھر اس کے ارد گرد ایسا ماحول بناؤ کہ تم کلمہ پڑھنے لگ جاؤ تاکہ وہ بھی پڑھ لے، اور اگر اس نے پھر پڑھ لیا پھر خاموش ہو جاؤ، تاکہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور وہ حاصل ہو جائے۔ جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں تو کھڑی نہ ہو سکے اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کنپٹیاں بیٹھ جائیں تو سمجھو یہ اس کی موت کا وقت ہے۔ اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کرو۔ آدمی اگر یہ بات سوچ لے کہ وہ دنیا میں کتنا رہے گا اور کب تک وہ زمین پہ رہے گا اور گھر میں رہے گا اور کاروبار کرے گا، کب تک؟ جانا تو ہے، بڑھاپا تو آئے گا، صحت تو جائے گی، اور یہ لمحہ تو آنا ہی آنا ہے۔ جب آنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ ہو کہ یہ لمحہ مبارک ہو جائے اور یہ لمحہ ایسے ہو جائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کی کوشش یہ 50 60 70 سال میں اگر لگ جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے بھائی۔ اس سے کھربوں سال کی زندگی سنور جائے گی، کھربوں سال کی زندگی سنور جائے گی۔ اگر 60 70 سال اس محنت میں لگ جائیں کہ کھربوں سال کا کیریئر بن جائے تو یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ دور اندیشی کی بات ہے۔ اگر 60 70 سال کی محنت اس فکر میں اور اس کوشش میں اور اس محنت میں لگ جائے کہ کھربوں سال کا کیریئر بن جائے، یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ تو شیطان غفلت میں رکھتا ہے، غفلت میں رکھتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، کر لیں گے، دیکھا جائے گا، اور اس کے پاس والے اس کی آنکھوں کے سامنے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں اور اسے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور اسے پیغام دے رہے ہوتے ہیں
کہ اتنی زیادہ غفلت اچھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ مہلت ہر ایک کو ملتی نہیں ہے. کیا پکا کس وقت یہ لمحہ آ جائے سوئے اور صبح نہ اٹھو، شام ہو اور صبح نہ ہو، اور صبح ہو اور شام نہ ہو. تو آدمی اس انداز سے جانا تو ہے، یعنی کوئی آدمی کتنا جیے گا، زیادہ بوڑھا ہو جائے گا نا، تو بوڑھے کے بعد تو مر ہی جائے گا. کوئی آدمی کتنا جیے گا، صحت چلی جاتی ہے اور اعصاب کمزور ہو ہی جاتے ہیں اور آخرکار بڑھاپا آ ہی جاتا ہے اور روانہ ہونا ہی پڑتا ہے. تو ایسے موقع پہ جانے والے کی خدمت یہی ہے کہ اس وقت سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے سرہانے یا کہیں اور اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو یا کسی اور سے پڑھوا دو. اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے. ایسے کام کرو، ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھیر کر اللہ کی طرف ہو جائے. مردے کی خیر خائی اسی میں، جانے والے کے ساتھ خیر خائی یہی ہے. اب دنیا کے تذکرے اس کے سامنے نہ کرو، اور اس کے سامنے تو ایسا ماحول بناؤ کہ اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا یا کوئی جس سے اس کو دنیا سے جس سے اس کو محبت ہے اس کو سامنے لانا، یا ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دل ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کی محبت میں اس کا دل سما جائے، بڑی بری بات ہے، بڑی بری بات ہے. دنیا کی محبت لے کر رخصت ہوا تو نعوذ باللہ بری موت مرا. دنیا کی محبت لے کے مرا تو نعوذ باللہ بری موت مرا. اللہ کی محبت لے کے مرا اور آخرت کی فکر اور آخرت کا شوق لے کے آیا تو یہ مرنا بہت مبارک ہوا، یہ جانا بہت سعادت والا ہوا. بہتر یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اور جنبی جس پر غسل فرض ہے وہاں نہ رہے، لیکن اگر ضرورت ہو، شفقت اور تعلق کی وجہ سے اس میں سے کوئی رہنا چاہے تو ٹھہرنا جائز ہے، اس کو نکالا نہیں جائے گا. بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پہ صاف ستھرا رہ کر اس کے پاس رہا جائے. مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات نکلی، کفر کی بات نکلی، تو اس کا خیال نہ کرو اور نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانی نہیں رہی اور اس وجہ سے ایسا ہوا. عقل جاتے رہنے کی وجہ سے جو کچھ ہوا سب معاف ہے. جانے والے کے لیے بدگمانی نہ کرو، جانے والے کے لیے بدگمانی نہ کرو، اور یہ سمجھو کہ عقل کی خرابی کی وجہ سے اور موت کی سختی کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسی بری بات نکل آئی، اس کے تذکرے نہ کرو اور اس کا چرچا نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہو. اور جب یہ دنیا سے چلا جائے سب عضو درست کر دو اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترتیب سے باندھو کہ کپڑا تھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جاؤ، یہاں سے اس طریقے سے باندھ دینا چاہیے اور لگا دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے، اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں. بازو پہلو کی جانب کر دو، پھر کوئی چادر اڑا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جتنا جلدی ہو سکے کر سکو. بہت بری بات ہے کہ دور رہنے والوں کے لیے مرنے والوں کو برف خانے میں رکھ دیتے ہیں. یہ کوئی ان کے ساتھ خیر خائی نہیں ہے اور یہ کوئی ان کے ساتھ محبت نہیں ہے اور یہ ان کے ساتھ کوئی خیر خائی نہیں ہے کہ میاں ساری زندگی تو آنے نہیں پائے اور دیکھنا نہیں چاہتے، مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں اور جب اس بیچارے کی روح نکل جاتی ہے اب اس کو برف خانے میں رکھ دیتے اور کئی کئی دن تک برف خانے میں پڑے رہتے. ارے میاں تمہارا جنازے میں شرکت کرنے سے زیادہ بہتر ہے اسے اپنے مقام تک روانہ کر دو اور تم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہنا، تم ساری زندگی ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے رہنا.
اب تمہاری خاطر اور تمہاری خواہش کے لیے اس میت کیوں تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہو، اور اس کو اس آزمائش میں کیوں ڈال رہے ہو، اور برف خانے میں رکھ دیا جاتا۔ جتنا جلدی ہو سکے اس کے غسل کفن کا انتظام کیا جائے اور جنازہ پڑھ کے اس کو اصل مقام کی طرف روانہ کیا جائے۔ اگر وہ اچھا ہے، اگر نیک ہے، تو پھر اس کی اتنی اچھی منزل سے دور کیوں رکھ رہے ہو؟ اگر وہ نیک ہے تو اتنی اچھی منزل سے اسے دور کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر اس کی نیکیاں نہیں، برائی کی زندگی ہے، تو بتائیے پھر رکھنے کا کیا فائدہ؟ پھر رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو جانے والے کے لیے یہی تلقین ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے نہلا کر کفنا کر جلدی کرو اور اس میں دیر نہ کرو۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے دین کے مطابق اپنے جانے والے کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔